اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت میرے حکم کے مطابق تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی سامان نہیں ہے، بڑی سما سے شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا جو ہے بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے، اس کی دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم، سزا ہے، پڑھنی پڑے گی۔ تو اس ایک اور حدیث ہے نماز نہ پڑھنے پر، کسی کی نماز اگر فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی حالت یہ ہے اس وقت فوت ہونے کی وجہ سے نماز، اس کا گھر بار مال جو کچھ تھا اس کے پاس سب چھین لیا، ختم ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ بھی۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو گویا یہ ہے کہ یہ عبادات جو ہے انسان نے کب نہیں کرنی ہے، سختی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال کتنی بڑی دی اللہ نے قرآن کے اندر، دیکھیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، یہ جو تم ادا کر لو ٹھیک ہے، سب کچھ جو میں نے کہا وسیع ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کر تو لیے تم نے حج کی بہت بڑی عبادت کی ہے، لیکن ایک خاص عبادت میری ابھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یاد کرتے رہو مجھے۔ اب یہاں آپ سوچیں کہ کتنی بڑی عبادت سے آدمی فارغ ہو گیا، ابھی گناہ بھی ختم ہوا، سب کچھ الحمدللہ اس عبادت کے بعد، تو ایسا آدمی بس فارغ نظر آتے نا، اللہ کا تبھی آرام کرو، بس بہت تھک گئے تم، اپنے سیٹ ہو جاؤ، بس نماز پڑھتے رہو، ٹھیک ہے، بخشائے کو۔ یہاں ذکر ہے کیا اللہ پاک نے حکم فرما دیا کہ تم، اتنی کیا ضروری چیز تھی ذکر، اتنی بڑی عبادت کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، بس کرو اللہ۔ تو پہلی چیز تو آپ سوچیں، علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کتنی افضلیت بیان فرمائی ہے، سوچیں کتنی بڑی افضلیت ہے اس کی، کہ اتنی بڑی عبادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ایک عجیب نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ عبادت جو ہم نے کی ہے حج کی، اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کا ذکر بھی کریں، تو یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس عبادت کے بعد کا ذکر کرو۔ وجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، مناسک پورے کیے انہوں نے، لیکن بھائی حق تو ادا نہ کیا ہم نے حج کا پورا، کہیں نہ غلطی تو ہے، نہ کوئی معاملہ کہیں خراب بھی ہو جاتا ہے، اور کون سی گارنٹی ہے ہمارا حج قبول ہو رہا ہے کسی کے پاس؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے انسان سے۔ عبادت تو کر رہے ہیں، انعامات تو ہیں، تو یہاں جو اس کی عبادت کے بعد اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، وہ یہ کہ جب تم اس عبادت کے بعد ذکر کر لو گے تو میں تمہارا حج قبول کر لوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑا ذکر ہے، اتنی برکت ہے اللہ کے ذکر میں کہ جو تم نے عبادت کی ہے اور تم اس عبادت کو اس مقام تک تو نہیں پہنچا سکے، کیا ہے، تو اب تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں ایک اور عبادت بتاتا ہوں، تم مجھے یاد کرو، ذکر کرو میرا، تو اس ذکر کی برکت سے میں تمہاری عبادت کو قبول کر لوں۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ سنیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب حج کے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو معلوم ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ ہی ہوگا، جو تمہیں باپ اجداد ان کے بارے میں جب تم کوئی ذکر کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ ماں یاد آتی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کیسے بات کرے گا؟ باپ کو کیسے یاد کرے گا؟ اولاد کو کیسے یاد کرے گا؟ بیوی سے محبت ہو تو کیسے یاد کرے گا؟ جب یہ یاد کرتا ہے تو بعض دفعہ ان لوگوں کو یاد کرتے کرتے مدت ہو جائے نہ ملے اور کوئی آپ سے آگے ملا ہے تو آپ سے بات کرتے تو آنکھوں میں آنسو بھی نکل آتے یا نہیں نکل آتے؟ کیونکہ ایک فطری رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو باپ سے، بیوی کو بچوں سے، بہن بھائیوں کو، یہ خونی رشتے ہیں۔ کیا مثال دی اللہ پاک نے، کہتا ان کو تو تم جو یاد کرتے ہو تو یاد کرتے ہو محبت سے، اور مجھے ٹرخاؤ گے نہیں، اگر میری محبت بھی کرنی ہے تو ویسی محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ،
ذکرکم آباءکم، خبردار جو کبھی مجھے یاد کیا تو بس تنخواہ والا ذکر نہیں، محبت ہونی چاہیے دل کے اندر جس وقت تم مجھے یاد کرو. بہت بڑی شرط دیکھیں آپ، ہے نا فرق اس ذکر میں اور جو ہم ذکر کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق. یہ جو ذکر اللہ پاک کریں طریقہ محبت کا، محبت کے ساتھ اگر مجھے یاد کرنا ہے تو وہ ذکر اتنا بلند ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ اس ذکر کرتے ہوئے انسان کے آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتا ہے اللہ کے نام پر. جب اس کی شان اور عظمت اور اس کی محبت جوش پڑتی ہے نا دل کے اندر، سینے سے آوازیں نکلتی ہیں الحمدللہ اللہ کی، تو اس وقت آنکھ کیا سب بےقرار ہوتی ہیں چیزیں، آنکھ سے آنسو جو نکلاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس ذکر سے نکلا تیرا آنسو جو ہے تیری جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. ایک آنسو. دو چیزیں اس میں بڑی خوبصورت ملی. ایک یہ کہ ذکر ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہر فرض عبادت کو اللہ کے دربار میں مقبول کرنے کے لیے اس ذکر کو سہارا لینا پڑتا ہے انسان. تو ہمیشہ یہ قانون بنا لے انسان نے، جب اللہ کا ذکر، جب بھی کوئی عبادت کرے اس کے بعد اللہ کا ذکر ضرور کر لے، بیٹھ کے 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ دل کے اندر اور شدہ سے. اور ذکر کا جو طریقہ اور شدہ پتہ ہی طریقہ آتا ہے، وہ محبت جو ہوتی ہے الحمدللہ وہ دل سے ہی ہوتی ہے. وہ ذکر جو ہے قلبی ہے، جس میں آپ اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں. یہ خیال ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ بھائی ہر عبادت قبول کرا دیتا ہے اللہ کا ذکر. نمبر 2، ذکر وہی ذکر ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی، اس کی عظمت، شان، جمال، شان، اس کی شان انسان کے سامنے ہو، کیا رب ہے، اس کے احسانات، اس کی بلندی. پھر بیٹھ کے سوچیے اس ذکر کے اندر اس کا کرم، اس کی فضلیں، اس کی نعمتیں، تمام ہیچ نظر آئیں چیزیں، وسائل اسباب ختم ہوتے نظر آئے. یہ میرا کام ہو رہا ہے، اس سے ذریعے ہو رہا ہے، یہ کرے گا، نہیں، سب ختم ہو جائیں، اللہ کی محبت انسان میں ضم ہو جائے. یہاں اور کیا ہے، اور شدہ. دونوں طرف پہلو نکلتے ہیں. اس میں ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ جب تم اس انداز سے بیٹھو گے جتنی کہ تم اپنے ماں باپ کی محبت سے کرتے ہو، اور یہ حد ذکر ہے. دوسرا پہلو نکلتا ہے کہ پھر میں تمہارے محبت کو اور بڑھا دوں گا. یہ بھی بات بن جاتی ہے، اس سے اور بڑھا دوں گا میں تمہاری میرے تمہارے درمیان جو محبت ہوگی نا وہ اور بڑھ جائے گی اللہ کے فضل سے. ذکر وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. جتنے حضرات یہاں ذکر میں بیٹھے ہیں سب کے لیے خوشخبری الحمدللہ، جو بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے اور اللہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے. ایسا ثابت کر دی اس کو. وہ آ ہی نہیں سکتا ذکر میں، وہ ذکر کر ہی نہیں سکتا، وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے وہی بیٹھے گا. اللہ کہتا ہے یہ نعمت اسی کو دوں گا، صرف اس کو نعمت دوں گا. سبحان اللہ، کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی میری محبت ہوگی تو میں اس کو اپنے ذکر کی طرف کھینچ لیتا ہوں. اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں، امت پہ ذرا نظر ماریں کہ کیا حالت ہے ذکر کے ساتھ ہماری. کتنے لوگ اللہ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، سب ڈھکوسلا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے محبوب ہیں ان کی 2 نشانی ہیں. 2 نشانی اللہ پاک نے بتائیں میرے محبوب کی بندوں کی 2 نشانی ہے. پہلی نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. پھر دنیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں پھر مانگتے ہیں مجھ سے کیا ہے، دنیا. سبحان اللہ، دنیا کا اور ذکر کا تعلق نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں خبردار یہ کبھی نہ کرنا کہ دنیا کے لیے اللہ کو اختیار نہ کرنا ذکر کو. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جو ایسا کرے گا وما لہو آخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اس ذکر کا کچھ نہیں ملے گا. یہ قرآن ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے دل میں صرف یہی ہوگا کہ دنیا میری بن جائے، دنیا کے کہتا ہے دنیا میں دے دوں گا، لیکن کیا ہے وما لہو فی الآخرہ، آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا. پھر یہ یاد رکھنے ایک چیز، خالص یہ ایسی عبادت ہے اللہ کا ذکر، محبت بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور خالص اپنے رب کے لیے ہو. یہ شرط ہے ذکر کی بھائی. ان ذکر کا اثر ہوتا ہے.